ایران اور فحاشی کی عالمی مارکیٹ۔ 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد ایران کی مذہبی حکومت نے بہت سارے ریکارڈ اپنے نام کیے، جن میں حکومتی سرپرستی میں ہونے والی فحاشی سر فہرست ہے۔ ویسے تو ایران میں بہت ساری خرابیاں عام ہیں، جیسے آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ پھانسیاں دینا، منشیات فروشی اور منشیات کے عادی افراد کا گھر ہونا، دماغی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونا اور HIV ایڈز جیسے مرض کا عام ہونا۔ لیکن فحاشی کو ایران میں حکومتی سرپرستی میں متع کا نام دے کر ثواب کے غرض سے عام کیا جا رہا ہے۔ متع کہتے ہیں کہ مرد اور عورت آپس کی رضامندی سے کچھ پیسوں کے بدلے میں محدود وقت کے لیے، جیسے 1-2 منٹ، 2-4 گھنٹے یا مہینے اور دن کے لیے جنسی تعلق قائم کر لیں۔ متع شیعہ مذہب میں ایک مقدس فریضہ ہے، اسی وجہ سے ایران کی ملائی حکومت اس کو رواج دینے میں دلچسپی لے رہی ہے اور مختلف مذہبی رہنما متع دوری کا کاروبار کرتے ہیں۔ متع اور نکاح میں فرق۔ نکاح کے بعد عورت مرد کی عزت و ناموس بن جاتی ہے، جسے بیوی کہا جاتا ہے، جبکہ متع کے ذریعے حاصل ہونے والی عورت کو شیعہ مذہب میں کرائے پر حاصل کردہ عورت کہا جاتا ہے۔ نکاح میں کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، متع میں شیعوں کے نزدیک وقت مقرر ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد طلاق، خلع یا فسخ نکاح ہوتا ہے۔ متع مقرر کردہ مدت کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس میں طلاق، خلع یا فسخ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح میں بیویاں 4 سے زائد جائز نہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک متع پر بے شمار عورتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نکاح میں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے، جبکہ متع میں انصاف کرنا لازمی نہیں۔ نکاح میں گواہ شرط ہیں، جبکہ متع میں گواہ شرط نہیں۔ نکاح میں دوام ہوتا ہے، جبکہ متع میں دوام نہیں ہوتا بلکہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ نکاح میں عورت کی رہائش اور نفقہ مرد پر لازم ہے، جبکہ متع میں عورت کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں۔ منکوحہ عورت کے لیے عدت میں نفقہ ہے، جبکہ متع والی عورت کا عدت میں کوئی نفقہ نہیں۔ منکوحہ عورت کی عدت طلاق کے بعد 3 حیض یا پھر 3 ماہ ہے، جبکہ متع والی عورت کی عدت 2 حیض یا پھر 45 دن ہے۔ نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، جبکہ شیعہ کے نزدیک متع سے مرد و عورت ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ نکاح اور متع کے درمیان میں موجودہ فرق سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، جس کے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ شیعہ اثنا عشریہ کے ہاں مروجہ متع ایک زحمت ہے جو اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے۔ ایران اور متع۔ ایران میں متع عام ہے اور حکومت کی سرپرستی میں یہ نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ متع دوری کی وجہ سے ایران میں معاشرتی اور اخلاقی برائیاں روز افزوں ترقی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایرانی معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ Every day we find a new boyfriend. 2007 کے اعداد و شمار کے مطابق 6% ایرانی خواتین گھر بار چھوڑ کر منشیات اور جسم فروشی کا کاروبار کر رہی تھیں۔ لبنانی جریدے شرح نے سابق ایرانی صدر علی اکبر رفسنجانی کی بات نقل کرتے ہوئے لکھا تھا، متع دوری یعنی جسم فروشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 3 لاکھ لاوارث بچے ایران کی سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔ یہ 2007 سے قبل کے اعداد و شمار ہیں، جن میں یقیناً اب تک ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ایران میں متع کا دھندا کرنے والی عورتیں مذہبی رہنماؤں کی سرپرستی میں جسم فروشی کا کاروبار کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے سنجیدہ طبقے اس کا قصوروار اقتدار پر براجمان ملائی طبقے کو قرار دیتے ہیں۔ مختلف اوقات میں ایرانی عوام فحاشی کے نتائج سے تنگ آ کر آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن بااثر حکمراں طبقہ ان کی آوازوں کو دبا دیتا ہے۔ جسم فروشی اور متع دوری کی سہولت صرف ایرانی مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیرون ممالک سے آنے والے بھی اس دھندے سے اپنے بہیمانہ خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایرانی عوام سراپے احتجاج رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک مظاہرہ مشہد میں آیت اللہ علم الہدا کے خلاف ہوا، جو کہ متع کا کاروبار کرتے ہیں۔ مظاہرین نے آیت اللہ علم الہدا کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہماری خواتین کو غیر ملکیوں کے سامنے جسم فروشی کے لیے پیش کیا جانا بند کیا جائے۔ یاد رہے کہ ایرانی خواتین صرف اندرون ایران ہی جسم فروشی کا کاروبار نہیں کرتی، بلکہ افغانستان، پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی شیعہ خواتین جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک میں اخلاقی اور معاشرتی برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ متع کی اقسام۔ متع کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے مرکزی 2 قسمیں ہیں۔
جنسی متعہ، غیر جنسی متعہ۔ جنسی متعہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب میں صفت مشترک مرد و عورت کا آپس میں محدود وقت کے لیے جنسی تعلق قائم کرنا ہے۔ غیر جنسی متعہ کی بھی کئی اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں جنسی تعلقات قائم کیے بغیر لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوتی ہے، جو کہ عموماً شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یا پھر جنسی ہوس کی تسکین حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ متعہ کے نتائج۔ ایران میں مصروف شاہراہوں سے لے کر عام گلی کوچوں تک متعہ کے نام پر جسم فروشی کا کاروبار سرگرم ہے، جس کی وجہ سے شریف انسان کے لیے سفر کرنا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت راہ چلتے مسافر کو کسی دھندا کرنے والی عورت کی طرف سے متعہ کی آفر کی جا سکتی ہے۔ She kissed him. Yeah. What? Not in public place. Public. In private place. But where does she go then? If she does that, what is a private place? Private place in Iran or in Shiraz is or Chamran, Hafiziye, hotel. Hotel. Yeah. Coffee shop. Coffee shop. Okay. Is it easy then to go to a hotel? No problem. No problem. But if we stay for a night or tonight or Yeah. ایرانی شاہراہوں اور گلی کوچوں میں متعہ کی آفر 500 سے لے کر 3000 ایرانی ریالوں میں ہوتی ہے، جس کی مالیت $1 سے کم بنتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران پوری دنیا میں سیکس یا فحاشی کا سستا ترین مارکیٹ ہے، اور اس مارکیٹ سے مذہبی پولیس، مذہبی رہنما، حکومتی اہلکار، ایرانی جامعات کے اساتذہ، طلباء اور عام ایرانیوں سمیت غیر ملکی زائرین کوڑیوں کے دام مستفید ہوتے ہیں۔ فحاشی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایران میں HIV ایڈز جیسی بیماری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 80 ملین آبادی والے اس ملک میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1,20,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اصل تعداد اس سے کئی گنا زائد ہے۔ مذہبی سرپرستی میں ایران میں فحاشی کا دھندا عروج پر ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں زندگیاں گلی کوچوں میں رل رہی ہیں، اور ایران سیکس کی عالمی مارکیٹ بن چکا ہے۔ تہران کی سڑکوں پر جسم فروشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 50,000 کے قریب لاوارث بچے اپنی تلخ زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں، جس سے ایران کی ملائی حکومت کا بدنما چہرہ عیاں ہو کر ان لوگوں